ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کا علاج رسول سے یوں مانگتا ہے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ امام کا عشق ہے، لیکن یہ صرف شاعری نہیں ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ اختتام، اس لیے کہ یہ وہ عنوان ہے جس کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہو سکتی، کیونکہ عشق رسول کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اسے صرف شاعری نہ سمجھنا، اس لیے کہ لوگ شاعری میں لکھتے تو ہیں، جملے بولتے تو ہیں، لیکن قول و فعل کا تضاد بہرحال تضاد ہے۔ بہت اچھی گفتگو اس معاملے پر، قوم کے قول و فعل کے تضاد پر مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، کچھ حصہ میں نے سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں اب اچھے خطبہ ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، مبلغین کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ چند ہی سالوں میں ایک بڑی ٹیم علماء اور خطبہ کی آپ کے سامنے ہوگی، بہت اچھی طرف پیش رفت ہے۔ دیکھو لوگ شاعری کرتے ہیں نا، ایک شعر وہ پڑھتے ہیں، جب لوگ پڑھتے ہیں تو میں لرزتا ہوں۔ میرے اپنے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے، میں اپنے ساتھیوں کو کہتا بھی ہوں کہ تھوڑا اس میں ترمیم کر لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے۔ جو لوگ سیریل دیکھ کر کہے لگاتے ہوں، وہ کب روتے ہیں رسول کے لیے؟ ہے نا؟ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ جن کی زندگی پکچر کی سیریل دیکھتے ہوئے اور فلموں میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھتے ہوئے آنکھ میں آنسو آتے ہوں، وہ کبھی رسول کے لیے روتے ہیں؟ لیکن پھر کہتے ہیں کہ دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ نہ پڑھا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، دن رات روتی رہے تاکہ دعا ہو جائے، روتی رہے، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ رونا نصیب فرمائے اس بارگاہ کے لیے، ورنہ ہم روتے کب ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سے شاعری نہیں کرتے، صرف لکھتے نہیں تھے، جو قلم بعد میں لکھتا تھا، پہلے دل کہتا تھا۔ ایک شاعر صاحب نے نعت لکھ کر کے لائی، اب تو جس کو دیکھو وہ نعت لکھتا ہے۔ نہیں، یہ وہ فن ہے کہ ہر ایک قلم نہیں اٹھا سکتا، یوں لکھا یوں کاٹا، یوں لکھا یوں کاٹا۔ یہ نعت کی صنف اتنی آسان نہیں ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے نعت لکھنا قرآن سے سیکھا ہے۔ ہاں، یہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے سے زیادہ سخت ترین ہے۔ آگے بڑھو گے تو شان الوہیت کا معاملہ ہے، نیچے ہٹو گے تو حضور کی بے ادبی کا معاملہ ہے۔ ادنا سی حضور کی بے ادبی آدمی کو کافر بنا دیتی، بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو معاذ اللہ استغفر اللہ جتڑی کہہ دے، استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری اٹھا کر کے دیکھیں، حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو، ان کے لیے سوچو تو ادب کے ساتھ سوچو۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے صنف نعت کہتے ہیں، یا فضائل رسالت پر خطابات جس کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا سیدھا ہاتھ تھا، ایک الٹا ہاتھ تھا۔ میں کہتا ہوں استغفر اللہ، حضور کا کوئی ہاتھ الٹا نہیں تھا، حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دوسرا ہاتھ تھا، ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے۔ حضور کے ہاتھ کو الٹا کہنا یہ سوء ادب ہے۔ ہاں، حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حسین سے گئے تصغیر ہے، جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ وہ حسین نہیں تھے، وہ حسن تھے، وہ سراپا حسن تھے، وہ جان حسن تھے، وہ روح حسن تھے، وہ حسن کی جان تھے۔ حضور کو بیان کرنے کے لیے پہلے ادب کی ضرورت ہے۔ لوگ سیرت النبی بیان کرتے ہیں، اور سیرت النبی میں کیا کہتے ہیں؟ حضور بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سیرت الانسان کہہ سکتے ہیں، بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے رسول بڑھیا کا بوجھ لے گئے، کوئی اٹھ کر کے کالا پیلا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، کیا فضیلت ہے اس میں؟
سیرت رسول بیان کرنے کا حق عاشق رسول کے سوا کسی کو نہیں. اور عاشق رسول وہ جو تعظیم رسول میں فنا ہو. سیرت الانسان یہ ہے یا سنت رسول یہ ہے. وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وہ بکریوں کا دودھ دوتے ہیں, وہ اپنے نالین خود درست کرتے ہیں, وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں, وہ امی عائشہ کا آٹا گون کر دیتے ہیں. یہ سیرت الانسان یا سنت رسول ہے. وہ نمک چکتے ہیں, سنت رسول ہے. بیمار کی عیادت کے لیے آتے, سنت رسول ہے. سیرت رسول کیا ہے؟ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرت رسول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے, چاند ٹکڑے ہو جاتے, یہ سیرت رسول ہے. وہ مقام صحبہ میں اشارہ کرتے, سورج پلٹ آتا, یہ سیرت رسول ہے. معبد کی بکری ہجرت کی شب جب حضور سور سے نکلے اور صبح کو روانہ ہوئے تو معبد ایک بڑھیا تھی. حضور اس کے گھر کے قریب گئے, ساتھ میں میرے آقا کا یار گار وفا شیار ابو بکر صدیق تھے. دونوں ساتھ ساتھ تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام 53 سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں, لیکن وہ 53 میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. وہاں رکے, اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی ہمیں بھوک لگی ہے. بڑھیا نے کہا او جوان میں کیا دوں, میرے گھر میں کچھ نہیں, میرا شوہر تو گیا ہے بکریاں چرانے. یہ دیکھ ایسی بکری ہے جس نے کبھی بچے نہیں دیے, بانج بکری ہے. یاد رکھے کوئی بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی. جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ بکری کبھی دودھ نہیں دیتی. اور بانج بھی ہے, کبھی بچہ نہیں دیا لیکن بیمار ہے, چلنے کے قابل نہیں, اس لیے میرا شوہر اسے چھوڑ کر کے گیا ہے. میرے آقا نے کہا ابو بکر اسے کہنا یہ بکری ہمیں دے دے, ہم اس سے دودھ نکالیں گے. جیسے ہی ابو بکر نے کہا اچھا حضور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کہو دے دے ہم دودھ نکالیں گے. میرے رسول نے ہمیشہ دیا ہے, کبھی مانگا نہیں ہے. جو دینے آیا تھا وہ کبھی مانگا نہیں ہے. انہیں مانگنا پسند نہ تھا. ابو بکر تو کہنا کہ وہ دے دے. بڑھیا سے کہا بڑی بھی دینا, اس سے دودھ نکالے گا میرا آقا. اس سے یہ تو پہلے بانج ہے, نکل ہی نہیں سکتا. ہم لوگ بکریوں میں مہارت رکھتے ہیں, بکریاں پالتے ہیں, بکریاں چراتے ہیں. بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی, بن بچے کی بکری دودھ نہیں دیتی. پھر یہ بیمار بھی ہے, بچے والی ہو بیمار ہو تھن خشک ہو جائے تو کیسے دے. کہا دینا تیرا کام ہے, آگے کا کام اس آقا کا ہے. اس کے بعد وہ بانج بکری جب آئی سامنے, میرے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا, طاقتور ہو گئی, تھن پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے, اس کے تھن بھر گئے پانی سے, اس کے تھن دھو. رسول نے دودھ دھوا, دھونے کے بعد کٹورا بھرا, کا اور برتن لا, اس کو بھی بھرا, کا اور لا, اس کو بھی بھرا, کا اور لا, اس کو بھی بھرا, کا اور لا, اس کو بھی بھرا. اپنی طرح بشر کہنے والوں کو ذرا ایک ایسی بکری مالے گاؤں میں لے جا کر کے دے دو. کہا کہ جو دودھ دینے میں بہت مشہور ہو ذرا 1 2 5 لیٹر اس کا نکال کر کے بتا دو یار, ہم سمجھیں گے کہ اللہ اکبر, کہ تم بھی کوئی ترم کھاؤ لیکن اللہ اکبر. اپنی طرح تقریر میں کہنا تو آپ نے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ میرا محبوب ہے کہ بغیر دودھ اور بغیر تھن والی بکری سے نکال رہے ہیں اور برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں. خود پیا ابو بکر کو دیا, اس کا گھر دودھ سے بھر دیا. جب چلے گئے اس کا شوہر آیا تو پوچھا بات کیا ہے, تو تب بڑھیا نے کہا ایک جوان آیا تھا, نام حضور کا نہیں معلوم تھا اس کو, کیونکہ اس نے پوچھا بھی نہیں, آقا نے بتایا بھی نہیں. اس بڑھیا نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھ کر نام رکھا. وہ برکت والا جوان تھا جو میرا گھر دودھ سے بھر کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. بعد میں وہ وہاں پہنچی ہے مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے ساتھ, جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا. حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا, وہ پورے مدینے میں یہی کہتی گھومتی تھی وہ برکت والا جوان کہاں ہے, برکت والا جوان کا ہے, برکت والا جوان کا ہے. صدیق اکبر پہ نظر کرے, تو اس کے ساتھ آیا تھا, بتاؤ برکت والا جوان کا ہے. صدیق مسکرا کر پکڑ کر لے گئے انہیں. اس کے بعد پہنچیو برکت والے جوان, میرے گھر کو دودھ سے بھر کر تو کہاں چلا گیا, اب میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے. یہ حضور کی سیرت ہے, یہ سیرت النبی ہے. اسے سیرت النبی کہتے ہیں, جو کوئی نہیں کر سکتا, جو کوئی نہیں کر سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا, بات دور نکل گئی, اختتام کی بات ہے, سمیٹنا بھی ہے, اس لیے کہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں پھیلانا آسان ہے, سمیٹنا مشکل ہے. تو لیکن میں اسی مشکل کو اللہ کے کرم سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ حضور علیہ السلام کی نعت لکھنا کوئی مشکل, بہت آسان بات, بہت مشکل ہے.
جو کہو تول کے کہو، الفاظ کی سیٹنگ ہونی چاہیے، بہت ادب ہونا چاہیے، کیونکہ ادب گاہ ہست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردم می آید، جنید و بایزیدی جان ہزار بار بشویم، دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا میں کروڑوں مرتبہ مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھل لوں، ایک بار نام محمد لوں تو میرا منہ اس قابل نہیں پیارے کہ تیرا نام لیا جا سکے۔ وہ ایسی سرکار ہے اللہ اللہ، خدا بھی انہیں نام لے کر نہیں پکارتا۔ کیسا ادب سکھاتا ہے۔ موسیٰ کو کہا تو یا موسیٰ، آدم کو کہا یا آدم، نوح کو کہا یا نوح، حضرت یوسف کو کہا تو، اور دیگر انبیاء کو یا کہہ کر پکارا۔ لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، معصوم آمنہ کا وقت آیا تو یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہ دیکھو گے، کہا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کاف ہا یا عین صاد، ایسے ایسے الفاظ بیان کیے، کوئی آج تک ترجمہ ہی نہ کر سکا۔ ارے اللہ اکبر، جس کی شان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اس کی ذات کا ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک صاحب نعت لکھ کر کے لائے، کہا حضرت اس کو سناؤں؟ سناؤ اسے؟ میں سناؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں دو ہی لوگوں کی نعتیں قصدن سنتا ہوں، باقی نہیں، کیونکہ لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آئے ہو تو سنا دو، چلو پڑھ دو اپنا کلام پڑھ دو۔ وہ پڑھنے لگا، اتنا درد تھا کلام میں، اتنا درد اعلیٰ حضرت تڑپنے لگے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی روتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے سچے عاشق رسول تھے بھائیو، ایسے عاشق تھے جس چیز سے حضور کو نسبت ہو گئی اس سے پیار کرتے اور ٹوٹ کر پیار کرتے۔ بالخصوص وہ پالکی والا واقعہ تو آپ سنتے رہتے، حضور کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے، میں وہ نہیں بیان کروں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے نوکری پر ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا، اے بچے ہمارے گھر کی عورتیں بازار نہیں جا سکتی، تم نے جانا ہے۔ وہ بچہ لگ گیا نوکری پر، نوکری پر لگا، کچھ دن ایسے گزرے، پتا چلا کہ وہ بچہ سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر والوں کو خبردار، آقاؤں سے نوکری نہیں کرائی جاتی، آقاؤں کی نوکری کی جاتی ہے۔ یار ہم نے فضیلت سادات پر تو بہتوں کی تقریر سنی، لیکن ادب کرتے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں میرا امام صف اول میں ہے۔ اسی لیے کسی سید صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اتنی خصوصیت دی، لیکن پٹھان کیوں بنایا، سید کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو سید بنا دیتا، پٹھان کیوں؟ اس لیے کہ سید ہو کر سیدوں کی بڑھائی کرتے تو لوگ کہتے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں احمد رضا کو پٹھان بنا کر کے پیدا کروں گا، اور یہ سیدوں کی تعظیم لوگوں کو بتائے گا تو پتا چلے گا کہ کس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ فرمایا آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا، جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی تھی، اب یہ نہیں کہ کام نہیں لینا تو ٹھیک ہے زیر صاحب اب آپ جائیں، نوکری سے ہٹا دیا، نہیں، کیونکہ نوکری سے ہٹاؤ گے تو بیچارے کا نقصان ہو۔ میں لفظ بیچارے سے بھی توبہ کرتا ہوں، اسی لیے کسی نبی کے شہزادے کے لیے، ارے جو سارے چاراؤں کا، سارے بیچاروں کا جو چارہ ہے اس کی آل کو بیچارہ کب کہہ سکتے؟ ابھی وہی بات تو ادب کی چل رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دو انہیں، فرمایا گھر والوں کام نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ طے ہوئی تھی وہ بطور نذرانہ پیش کرنا، یہ ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، بطور نذرانہ پیش کی جائیں گے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ قانون تھا، صوفی صاحب آپ بڑے شیدائی ہیں سادات کے، اور اسی میں آپ بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی کچھ بدنام ہوتے تھے، لیکن جو ان کی آل کے لیے بدنام ہوتے ہیں نا، پھر وہ بڑے نامور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں فرمایا، مجھے بات یاد آتی ہے ان کے عشق کی، بہت خاص بات دس کروں۔ آج کل جو ہے نا کھیل تماشا بن گیا ہے عشق رسول، بات عشق کی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، بس یہاں تک فرمایا اعلیٰ حضرت نے سادات غلطی بھی کرے نا تو ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کیا کریں۔ شریف مکہ جو سادات میں سے تھے بہت سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کرتے تھے، سیدوں میں تھے ٹیکس وصول کرتے،
اس سختی میں انہوں نے اتنی سختی کی کہ کبھی کبھی پردہ دار عورتوں سے برقعے اتروا کر بھی ان کو چیک کرواتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب حج کے لیے گئے، ان کی گھر کی عورتوں کو جب برقعے اتار کر کے چیک کروایا تو وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور اتنی بددعائیں دی شریف مکہ کو، سید صاحب کو، کہ اس کا تو یہ ہو جائے اور اس کا تو وہ ہو جائے اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ وہ حج پر تھے، لوگ لرزے کہ یار یہ بڑے علامہ صاحب اتنی بددعائیں دے رہے ہیں شریف مکہ کو، اور اس نے ظلم بھی تو کیا ہے۔ لیکن اسی رات جب وہ سوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب بددعا دینے کے لیے آپ کو میری ہی اولاد ملی تھی، میری آل ملی تھی آپ کو بددعا دینے، اگر اس سے ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، لیکن تم بددعا دے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حال ہے ان کا جن کے پاس رسول کی نسبتیں موجود ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے ہاں جب محفلیں سجتی نا تو سادات کو شیرنی ڈبل دی جاتی، اور جتنے لوگ آتے نذرانہ بھی دگنا دیا جاتا۔ ایک دن سید محمود صاحب وہ محفل میلاد میں موجود تھے، ان کو کسی نے غلطی سے اکہرا جو ہے وہ نذرانہ دے دی۔ جب اکہرا نذرانہ ملا، وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا، تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کیا آپ کے یہاں؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا۔ جلال میں کہا شیرنی آج باٹی کس نے؟ کوئی نیا آدمی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں۔ کہا انہیں ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں۔ خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جاؤ جتنے ہو سکتے ہیں سب بھرو اور لا کر کے دو، اور تمہاری سزا یہ ہے ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے بھی آؤ۔ یہ امام احمد رضا کا عشق، ایسے عاشق تھے، اس شان سے عشق رسول کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا، 18 دن سے زیادہ کھانا پینا بند کر دیا۔ یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دن ہو گئے بھوکے پیاسے رہتے رہتے، حالت خراب۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی۔ کہا کہ میرا کام فتویٰ لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز پڑھانا ہے، کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی، جب کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ بریلی شریف کے ایک سید صاحب کو بلا کر کہا آپ آئیے۔ سید صاحب آئے، اعلیٰ کہتے ہیں حضرت میں اپنے گھر سے دودھ لایا ہوں آپ کو پلانے کے لیے، آپ پیئیں گے؟ نظریں جھک گئی۔ دوسروں کا تو انکار ہو سکتا ہے، آقاؤں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو میں انکار کروں گا تو میرے رسول مجھ سے، میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سید کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک نئے نئے مولوی عبد المجید صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم حاصل کے لیے آئے تھے، تو جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب کو جو سید تھے نام لے لے کر کے پکارا تھا۔ وضو خانے پر جب آپ نے سنا تو کہا کہ بلا اس کو، یہ کون پکار رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آقاؤں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سادات کا نام لے کر پکارا؟ کبھی میں نے ان کا نام لے کر پکارا؟ کبھی تم نے دیکھا؟ یہ امام اہل سنت کی محبت اہل بیت تھی۔ راوزی کیا اہل بیت کی تعظیم کریں گے؟ جب 14ویں صدی کے سادات کی میرے امام نے یہ تعظیم کی ہے تو مولا حسین اور مولا علی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، کس طرح وہ احترام کرتے ہوں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا، بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، شراب پیتے، سادات تھے، شراب پیتے۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کا جلسہ، آپ میلاد النبی کا جلسہ رکھتے تھے، اس میں 3-3 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے، لیکن 2 زانوں بیٹھ کے بیان کرتے تھے۔ آپ نے کبھی رسول اللہ کا ذکر کیا پلتی مار کر نہیں کیا، یا ہماری طرح کرسی پہ بیٹھ کر نہیں کیا۔ لوگ امام احمد رضا کو سمجھتے کیا، وہ تو مولوی صاحب تھے۔ ہم کہتے تم ان کی مولویت دیکھتے ہو، وہ اپنے وقت کا مولائے روم تھا، وہ اپنے وقت کا سرمت تھا، وہ اپنے وقت کا منصور تھا۔ مجھے حیرت ہے جس نے 1200 سے زائد عشق رسول پہ کتابیں لکھی ہو، جس نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہو، اس انہیں وہ مولوی صاحب تھے۔ ارے وہ مولوی ہوتے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا ان کے لیے چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے۔ وہ صرف مولوی ہوتے، مولوی کیا مولوی جو ہے حضور اشرفی میاں کے زمانے میں کم تھے؟ اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟
आला हज़रत अशरफी मियां कोई मामूली आदमी है। एक पीर साहब से मुलाकात हुई, पीरों में कंपटीशन चलता है ना। हुजूर अशरफी मियां को कहा, पीर साहब पूरी दुनिया में आपके मुरीद कोई रजिस्टर भी बनाया है? आपने मुस्कुराए, कहा अच्छा आपने बनाया है? कहा रजिस्टर इसलिए बनते हैं कि हमारे इतने हैं होता है, होना भी चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें, है ना। लेकिन मेरे आका हुजूर अशरफी मियां से किसी ने पूछा, हजरत अफ्रीका में कहाँ कहाँ आपके मुरीद है? मक्का शरीफ में हुजूर अशरफी मियां के मुरीदीन अरब व अजम में थे, बगदाद शरीफ तक उनके मुरीदीन थे उनके जमाने में। कहा आपने रजिस्टर बनाया? कहा आपने बनाया? कहा हाँ हमने तो बनाया। कहा हमने कोई नहीं बनाया, लेकिन ये बताए जितने रजिस्टर पर आपने अपने मुरीदों के नाम लिखे हैं सारे नाम तुमको ज़बानी याद है? उसने कहा नहीं। हुजूर अशरफी मियां ने जुब्बा पहने हुए थे, फरमाया ये देख। जब जुब्बे का दामन खोलकर हुजूर अशरफी मियां ने बताया तो दाएं भी सरी सर नजर आते थे, बाएं भी सरी सर नजर आते थे। कहा तुम मुरीदों के नाम रजिस्टर में रखकर याद नहीं कर सकते, हम तो जुब्बे में साथ साथ लेकर के चला कर। ये हुजूर अशरफी मियां की शान है। वो अशरफी मियां उनको कुतुबुल इरशाद कहता है। हमने उन्हें मौलवियों के कहने पे नहीं माना है, इन आकाओं के कहने पे माना है, इन आकाओं के कहने पर उन्हें कुतुबुल इरशाद माना है। ये शान है हमारे बुजुर्गों की। वो इमाम अहमद रजा, इश्क मोहब्बत का इमाम, जिसके लिए हुजूर अशरफी मियां जैसा ताजीम के लिए उठ करके खड़ा होता, जिसे कुतुबुल इरशाद कहता हो। अरे अपने बेटे को, हकीकी बेटे को और अपने नवासे को इल्म हासिल करने के लिए आला हजरत की बारगाह में भेजता हो। वो आला हजरत हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हजरत के शागिर्द भी खलीफा भी हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़मीन आला हजरत के शागिर्द भी खलीफा भी है। एक मतलब मुहद्दिस आज़मीन फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया हुजूर हम लोग इतनी मेहनत करके किताबों में मेहनत करके आते हैं, लेकिन आपको तो हम पढ़ते भी नहीं देखते और आप बोझ बगैर देखे बता दे। तो मुहद्दिस आज़मीन को आला हज़रत जवाब देते हैं, शहजादे मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये सब हुजूर गौसुल आजम की अता है, उनका करम है। हुजूर मुहद्दिस आज़म कहते हैं तो उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि ये लोग तो जो दर वाले हैं बहुत कुछ लूट कर ले गए, मैं घर वाला होकर जहां के तहां। लेकिन ये उनकी आजिजी थी, वो भी कोई कम न थी, आजिजी से कहा। और हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं आला हजरत के कलम को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया था और आला हजरत गौसुल आजम के हाथ में ऐसे ही थे जैसे कातिब के हाथ में कलम हुआ करता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो नात खां नात लिख कर लाए, और ये था कि मैं आपके बगैर ऐसे तड़पता हूं जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। मेरे इमाम ने जब नात पूरी हो गई और फरमाया, ए बंदे, ए नात लिखने वाले, जो तू लिख कर लाया है अगर वही तेरे दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तेरे पैर चूमने के लिए तैयार है, और जो तू लिख कर लाया है अगर वो तेरे दिल के जज्बात नहीं है तो तू अल्लाह से डर, कितनी बड़ी बारगाह में तू झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी बारगाह में तू झूठ बोल रहा है। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से तेरे दिल के जज्बात छुपेंगे। सुन्नियों बस यही पैगाम तुम्हें देना था। अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, नरम नरम गद्दों पर फजर की नमाजें छोड़ते हो। अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो। अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, झूठ बोलते हो। अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, नापतोल में कमी करते हो। अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, रात के 3-3 बजे तक फिल्में और सीरियलें देखते हो। अपने आप को आशिक रसूल कहते हो और माज़अल्लाह अपनी बीबियों को बिला उज़्र शरई तलाक देते हो। 3-3 महीने की दुल्हने, 15-15 दिन की दुल्हने मालेगांव में तलाके वाक़े हो रही है। शर्म करो, ये शहर गुंबदों मीनार का शहर कहलाता है। सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक, बगैर पूछे मैके जाने पे तलाक। सोचो, अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, क्या इन सारी चीजों से हुजूर का दिल नहीं दुखता? अगर सच्चे आशिक रसूल हो तो ऐसे बनो
کہ تمہیں دنیا دیکھ کر پکار اٹھے. جب غلاموں کا کردار یہ ہے تو امام الانبیاء کا کردار کیسا ہوگا؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو. سنی دعوت اسلامی یہی پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے. صوفیاء کرام، علماء کرام یہی ذہن دینا چاہتے ہیں آپ کو. خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آقا کو ناراض نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.